لیکن کر لیتے ہیں. استاد جی نے اچھی بات پیدا کرتا ہے. اچھی بات کی یہ ایک تو ہے نا، وہ کہتا ہے اچھی بات یا اچھی بات کی نسبت کرے، یعنی کہ ان کی طرف نسبت کرے کہ تمہاری بیوی نے یہ اچھی بات کی ہے تمہارے بارے میں، مطلب خود سے کوئی اچھی بات بنا کے کہتے ہیں. ہاں اچھی بات کی نسبت کر دے اس کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم جی السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں جی؟ اچھا جی. اچھا جی. الدرس الثالث والثلاثون، یہاں سے پڑھ دیں انشاءاللہ. جی اچھا. السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کو بات کرنی تھی کہ کانڈی آپ تھوڑا سا سبق میں سے بھی ایک دن تھوڑا سن کے پھر ہم اگلا پڑھ لیا کریں لیسن سن کے، یا آپ کوئی ٹاپک ایک منٹ ذرا، کیا فرما رہی ہے کہ ایک لکھنے کے لیے بھی کچھ دیا کریں ہوم ورک. آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. استاد جی سب کے مائک سوری میوٹ ہو گئے ہیں. آپ اپنا مائک کھول لیجیے اور کوئی ایک طالبہ مائک کھول لیں. بشرا آپ اپنا مائک کھول سکتی ہیں، وہ آواز نہیں آ رہی تھی کسی کی بھی. استاد جی آپ کا بھی مائک میوٹ ہو گیا ہے. استاد جی مائک انمیوٹ کر دیجیے پلیز. جی بالکل ہو گیا جی، میرا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آ رہی آواز؟ جی جی آ رہی. بشرا آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی استاد صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ کائنڈلی آپ جو ہم نے نیا لیسن پڑھنا ہوتا ہے اس سے پہلے پچھلا پلیز سن لیا کریں، اور استاد جی یا پھر 2-3 لیسن اگر کمپلیٹ ہوں تو اس کے بعد ٹیسٹ لے لیا کریں، کہ وہ نا پیچھے سے بھولتا جا رہا ہے اور اسپیڈ میں اچھا آگے چلتا جا. ابھی جی تو استاد جی. امتحان دیا آپ نے، اتنے جلدی تو نہ بولے نا. وہ والا تو اچھا الحمدللہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. تاکہ عربی ہے تو وہ ہم سے جو ہے نا وہ لکھنے کی مسٹیک ہو رہی ہے، مینس ٹھیک کے زیر زبر تشکیل بھی اور لفظ بھی ہاں صحیح نہیں ہوتے، تو یہ ٹھیک ہے تھوڑا انشاءاللہ. سا بیچ بیچ میں نا کبھی لکھنے سنا کریں گے. جی لکھنے والا کوئی ہوم ورک ایسا ہو جو لکھ کے ہم ہاں چیک یہ کروائیں. بالکل بالکل. یہ جی تو ہے استاد جی. کہ آپ جو میں اس میں وہ اگر لکھ کے آپ بھیجیں نا، جیسے ہم نے یہ جی بھی پڑھا ہے، سمیرا ایک چھوٹی بچی ہے، وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلی. اس طرح میں پھر ہوم ورک دیا کروں گا لکھنے کے لیے نا، خاص طور پہ جو جی اردو سے عربی جملے بنانے ہو نا، یہ بڑی اہم ہے. اردو سے عربی جملے بنانے والا یہ پھر آپ لکھ کے مجھے سینڈ کیا کریں. کس پہ سینڈ کریں گے؟ اسی پہ؟ استاد صاحب آپ کے نمبر پہ. ہاں یہ واٹس ایپ پہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ فارغ وقت جی میں بندہ پھر دیکھ سکتا ہے، اس میں غلطیاں وغیرہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اپنا نمبر پلیز شیئر کر دیجیے گا استاد جی. میرا خیال ہے ہوگا آپ لوگوں کے پاس، اگر ہے تو دیکھ لیں. ایک منٹ ذرا میں اس میں دیکھتا ہوں. یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ ذرا اس پہ بھیجا کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی جزاک اللہ استاد جی. آخری بات جی، یہ طرح یہ والا نیچے کر. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. جو ہوم ورک میں دیا کروں گا نا، اس پہ آپ نے سینڈ کر دینا انشاءاللہ. اب دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو غلطیاں نکال کے نا بتا دیں گے کہ یہ غلطیاں ہیں آپ کی، تاکہ اصلاح ہو سکے. آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں الدرس الثالث والثلاثون. اب یہ ہے کہ 3 اسباق ہو جائے، جیسے کہ ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے پیر منگل بدھ. ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ 3 اسباق ہو جائے، پھر اگلے دن کوئی اس میں ٹیسٹ ہو جائے، مثلا جی اگلے استاد پیر کو. ٹھیک ہے نا جی، جو آپ کا جی. اتوار کا دن ہے اس میں آپ تیاری کر لیں 3 اسباق کی، ہاں پھر بہت کو اس کا تھوڑا سا ایک ہلکا سا ٹیسٹ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس جی طرح آئندہ ٹھیک ہے. ترتیب رکھیں گے جی، ذرا یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پیر انشاءاللہ. منگل بدھ پڑھ لیا.
کیونکہ جمعرات کو اور ہفتے کو ہمارا وہ دوسرا عربی کا معلم ہوتا ہے، تو یہ 3 دن جب ہم نے پڑھ لیے تو ایک ہفتے میں تو 3 اسباق ہو گئے، تقریباً دن میں ایک سبق ہم پڑھ لیتے. تو اگلے ہفتے جب پہلا دن ہوگا پیر کو، تو اس میں پھر یہ 3 اسباق کا کیا ہوا کرے گا ٹیسٹ. ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ. جی مختلف بہنوں کو آن میوٹ کر کے ان سے پھر پوچھا جائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ ہے فعلیہ ہے. ہاں جی، تو اسمیہ ہے تو کیوں ہے، فعلیہ ہے تو کیوں ہے. اس طرح یہ ڈسکشن ہم کریں گے تاکہ ذہن تھوڑا سا کھل جائے، ہماری پہچان ہو جائے کہ جملے ہے کیسے اور آپس میں کیا ربط ہے. اور آپ کا بھی پوچھا جائے گا بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ اس طرح ہم چلیں گے جی. آ جاتے ہیں الدرس الثالث والثلاثون کی طرف، یعنی یہ سبق نمبر ہے 33. اس میں فعل مضارع کا ذکر ہے، لیکن فعل مضارع مذکر کا ہے. اب یہ مذکر کے صیغے استعمال ہوں گے سارے. واحد متکلم میں تو دونوں شامل ہوتے ہیں، مذکر مؤنث، لیکن جو غائب کے صیغے ہیں مثلا کیا ہے تسمعوا، واحد مذکر حاضر ہے، یہ مذکر ہے تسمعوا. اور اسی طرح کیا ہے یسمعوا ہے، واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسمعوا، انظروا وغیرہ وغیرہ یہ متکلم ہے. یہ 3 قسم کے صیغے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں ہمارے ہاں. جی، غائب کا اور خطاب کا اور متکلم کا. نحویوں کے ہاں سب سے پہلے متکلم ہے، پھر مخاطب ہے، پھر غائب ہے. یہ نحوی ترتیب چل رہی ہے ہاں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اسمعوا باذنی. اب یہ متکلم سے اس نے شروع کر دیا. اسمعوا میں سنتا ہوں، باذنی. اگر کوئی عورت کہتی ہے اسمعوا باذنی، میں سنتی ہوں اپنے کانوں سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اسمعوا باذنی، میں کیا اپنے کانوں سے سنتا ہوں. بے اذنی یا اذنیہ، بے اذنی اپنے کان سے سنتا ہوں. انظر بعینی، اپنے کس سے آنکھ سے دیکھتا ہوں. آنکھ عین. ٹھیک ہے نا جی. عین کیا ہے؟ آنکھ ہے. اپنے آنکھ سے دیکھتا ہوں. انظر نظر. اشم بانفی، میں سونگتا ہوں اپنے ناک سے. ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ رکھا ہوا ہے. اذوق بلسانی، اپنی زبان سے چکھتا ہوں. یہ چکھنے کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے زبان میں رکھا ہے، اس میں قوت ذائقہ اللہ نے رکھا ہے. آخذ بیدی، اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہوں. ہاتھ کے اندر اللہ نے قوت لامسہ رکھا ہوا ہے. یہ 5 قوہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے. ہاں جی، اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہوں. اتکلم بلسانی، اپنی زبان سے بات کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے انسان کو زبان دی ہوئی ہے، چھوٹی سی زبان، اس سے بات کرتا ہے. لیکن اب گائے بیل کی بھی زبان ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلم کا جو وہ ہے صفت ہے اللہ نے ان کو نہیں دیا. وہ عجما ہے، یعنی وہ گنگے ہیں. بات آپس میں جو بھی کرتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہماری جیسے وہ بات نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے دانت بھی ہم سے بڑے ہیں، منہ بھی بڑا ہے ہاں جی، اور زبان بھی بڑی ہے، لیکن اللہ نے یہ قوت دی نہیں اس کو. یہ صرف اور صرف شرافت انسان کو اللہ نے دی ہے. انسان ہے واحد جو کہ وہ باتیں کرتا ہے اور مختلف زبانیں سیکھتا ہے اور بول بھی سکتا ہے. بما تسمع یا خالد. اب یہ خطاب کے صیغے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ خالد اور مخاطب. خالد مخاطب ہے، پھر متکلم بنے گا، جواب دے گا. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ ڈائلاگ ہے یا مکالمہ ہے. بما تسمع یا خالد، اے خالد کس سے سنتے ہو؟ اسمع باذنی، وہ کہتا ہے میں اپنے کان سے سنتا ہوں. بما تنظر، کس چیز سے دیکھتے ہو؟ انظر بعینی، اپنے آنکھ سے دیکھتا ہوں. بما تشم، کس چیز سے آپ سونگتے ہو؟ اشم باذنی، بانفی، اپنے ناک سے سونگتا ہوں. بما تذوق، کس چیز سے تم ذائقہ معلوم کرتے ہو یا چکھتے ہو؟ اذوق بلسانی، اپنی زبان سے میں چکھتا ہوں یا ذائقہ معلوم کرتا ہوں. بما تاخذ، کس چیز سے لیتے ہو پکڑتے ہو؟ آخذ بیدی، اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اندر دیکھا نا کیسے انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنان بنائے ہوئے، اور اس کے اندر لچک ہے. کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فولڈنگ کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ انگلیاں سیدھی ہوتی اور فولڈ نہ ہوتی، آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام بنا دیا ہاں جی. اور پکڑنے کے لیے انگلیاں ادھر اندر کو فولڈ ہو رہی ہے، باہر نہیں ہو رہی. اگر باہر فولڈ ہوتی اندر نہ ہوتی تو چیز پکڑ نہیں سکتے تھے آپ. ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے ہاں جی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ احسن تقویم میں نے انسان کو پیدا کیا. ایک ایک چیز اگر غور کیا جائے واقعی یہ احسن تقویم ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں کیا ہوتی ہے، ہماری ایک ایک چیز میں ظاہر ہوتی ہے. بما تتکلم، کس چیز سے بات کرتے ہو، تکلم بلسانی، میں اپنی زبان سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. اب زبان آٹومیٹیکلی جی ادھر ادھر دانتوں کے ساتھ لگتی ہے اور ساتھ ساتھ ہر حرف اپنے مخرج سے کیا ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے. آپ کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا ارادہ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں آپ کا اس کی طرف ذہن ہوتا ہے نہیں ہے، خود بخود زبان جا کے ان مخارج میں لگ کے اس میں سے وہ حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور کلمات بنتے رہتے ہیں، جملے بنتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. خالد یسمع بأذنہ، اب یہ غائب کے صیغے ہے. خالد سنتا ہے اپنے کان سے، وینظر بعینہ، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ویشم بانفہ، اپنے ناک سے سونگھتا ہے، ویذوق بلسانہ، وہ اپنی زبان سے چکھتا ہے، ویأخذ بیدہ، اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، ویتکلم بلسانہ، بات کرتا ہے اپنی زبان سے. اب یہ ہے کہ یتکلم غائب کا صیغہ ہے. یسمع ینظر، مخاطب کے کیا تھے، تسمع تنظر تشم. متکلم کیا تھے، انظر اشم اسوق وغیرہ وغیرہ. بما ینظر، کس چیز سے دیکھتا ہے، ہوا ینظر بعینہ، وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. بما یتکلم، کس چیز سے وہ بات کرتا ہے، یتکلم بلسانہ، بات کرتا ہے اپنی زبان سے. یا محمود حل تسمع الاذان، پھر خطاب آ گیا، اے محمود کیا تم اذان سنتے ہو، نعم اسمع الاذان، جی ہاں میں اذان سنتا ہوں. تسمع واحد مذکر حاضر، اسمع پھر متکلم آ گیا. انظر الی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. انظر الی السماء، انظر امر کا صیغہ ہے، دیکھو آسمان کی طرف. انظر الی السماء، میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف. وہاں ہے انظر، حمزہ کیا ہے وہاں، وصلی ہے. انظر یہ حمزہ قطعی ہے کیونکہ واحد متکلم کا ہے، یہ اصلی حمزہ ہے. ماذا ترى، کیا دیکھ رہے ہو تم، ارا الشمس، میں سورج دیکھ رہا ہوں. حل تتکلم العربیہ، حل تتکلم العربیۃ، کیا عربی آپ بول سکتے ہو، عربی میں بات کر سکتے ہو، بات کرتے ہو. کہتا ہے نعم اتکلم العربیۃ، جی ہاں میں عربی میں بات کر سکتا ہوں، تکلم کر سکتا ہوں. حل تفہم العربیۃ، کیا تم عربی سمجھتے ہو، نعم افہم العربیہ، جی ہاں میں عربی سمجھتا ہوں. بما تفکرو، کس چیز سے آپ فکر کرتے ہو، افکرو بعقلی، میں اپنی عقل سے فکر کرتا ہوں، اپنے عقل کو استعمال کرتا ہوں کس میں، فکر میں. ٹھیک ہے نا جی، فکر کے لیے کیا استعمال کرتا ہوں، عقل. تو عقل کے ذریعے سے میں فکر کرتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں فکر کو. اب آتے ہیں کس کی طرف، اس کی تمرین کی طرف. اب اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، متکلم خطاب اور غائب کی صیغے ہے اور ساتھ ساتھ کچھ صیغے امر کے بیچ نے ڈال دیے بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے، تمرین مشق میں آتے ہیں. ترجم بالعربیہ، یہ تھوڑا سا اردو جملے جو ہے اس کا ترجمہ کرنا عربی میں یہ واقعی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب آپ نے اردو سے عربی بنانی ہے تو آپ نے لحاظ رکھنا ہے عربی قواعد کا. عربی قواعد میں جملے کیسے بنتے ہیں تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر جملے اسمیہ ہے پہلے مبتدا پھر خبر، جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فرسٹ فارم پہ فعل پھر سیکنڈ فارم پہ فاعل، اگر فعل متعدی ہے تو تھرڈ فارم پہ کیا آئے گا، مفعول آئے گا. ہمارے اردو میں جملے کچھ ہوتے ہیں، عربی میں کچھ ہوتے ہیں. اردو میں جملہ بنانے کے لیے اپنے اصول ہے، ان اصول کو ہم فالو نہیں کریں گے عربی جملے بنانے میں، کیونکہ عربی جملے بنانے میں اپنے اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ موصوف پہلے صرف بعد میں عربی جملے میں آتا ہے. اب اردو میں اس کا الٹ ہے، مضاف مضاف الیہ کا مسئلہ ہے، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں عربی میں، لیکن اردو میں کیا ہوگا، مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں لگے گا. اب اس طرح نہیں کرنا ورنہ جملہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں خالد اذان سنتا ہے، اب تحت لفظ ترجمہ کریں گے خالد اذان یسمع، جملہ بن گیا. تحت لفظ کر رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا ہم نے ترجمہ لکھ لیا تو جملہ نہیں بنا. خالد اذان یسمع، یہ رنگیلی عربی ہو گئی ہماری اعجمی والی، آخر میں کیا تنوین ڈالتے جاؤ عربی بنتی جا رہی ہے. یہ کوئی عربی نہیں ہے.
खालिदुन यस्माउ अल-अज़ान, अगर जुमला इसमें बनाना है, फेलिया बनाना है तो यस्माउ खालिदुनिल अज़ाना, यस्माउ खालिदुनिल अज़ाना, फर्स्ट फॉर्म पे फेल लगाएंगे, फिर खालिद जो है फाइल है उसको सेकंड फॉर्म पे, अज़ान जो है ये मफूल है तो इसको थर्ड फॉर्म पे लगाएंगे जुमला फेलिया में। अगर जुमले इसमें बनाना है तो खालिदुन यस्माउ अल अज़ाना, अब खालिदुन मुब्तदा हो जाएगा, यस्माउ फेल, हाँ जी, हुआ ज़मीर मुस्ततर खालिद को राजी है, वो फाइल, अल अज़ाना मफूल भी, फेल फाइल मफूल भी बनकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शिबे जुमला होकर ये क्या बन जाएगा, आपकी ये खबर बनेगी खालिदुन मुब्तदा के लिए, फिर जुमला इसमें खबरी बनेगा। ये उसूल याद रखने हैं। अच्छा, और मस्जिद को जाता है, वयज़हबु इलल मस्जिदी, आप देखें ना यज़हबु जाता है उर्दू में बाद में लगा हुआ है, मस्जिद पहले लगा है। अब हमने क्या करना है, जाता है इसको पहले लगाना है यज़हबु, हाँ जी, व यज़हबु इलल मस्जिदी, व यज़हबु इलल मस्जिद, मस्जिद बाद में लगाना है क्योंकि मुतालिकात हमेशा बाद में होते हैं और ये फ़ेल जो है ये मुताल्लिक़ है, ये पहले आता है। व यज़हबु इलल मस्जिदी, मैं गुलाब का फूल सूंघता हूँ, ये मिसालें मैं दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए हिंद में। हाँ जी, अना अशुम्मु अल वर्दता, गुलाब का फूल, ये देखें ना कितना लंबा हो गया। अब अरबी में इसके लिए एक लफ्ज़ है अलवर्दा, ये इस्तेमाल करेंगे, बस ज़हरा की जगह पे अलवर्दा इस्तेमाल करेंगे। अना अशुम्मु अलवर्दता, ये जुमला इसमें हो गया, अना मुब्तदा है, अशुम्मु वाहिद मुतकल्लिम सीगा है, इसमें ज़मीर मुस्ततर है अना, हाँ जी, ये फाइल, अल वर्दता ये मफूल भी बनेगा, फेल फाइल मफूल भी बनकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये खबर बनेगी अना मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया। मैं गुलाब का फूल सूंघता हूँ, अना अशुम्मु अल वर्दता, या अशुम्मु अल वर्दता अना न भी लगाए तो जुमला फेलिया बन जाएगा। बावर्ची नमक चखता है, अत्तब्बाखु यज़ूक़ु अल मिल्हा, अत्तब्बाखु यज़ूक़ु अल मिल्हा, तब्बाख पहले आएगा अत्तब्बाखु, लेकिन अत्तब्बाख को हम लगाएंगे किसके साथ, मारिफा अलिफ लाम के साथ, इसलिए कि मुब्तदा मारिफा आती है उमूमन। अत्तब्बाखु यज़ुक़ु या यज़ूक़ु, यज़ूक़ु अल मिल्हा, मिल्ह बाद में आएगा और चखता है ये फेल बाद में आ गया, ठीक है ना जी। अब मुब्तदा के बाद फेल और अल मिल्हा ये मफूल भी है, बाद में आएगा फेल के। ज़ैद समझदार है, ज़ैदुन फाहिमुन या फहीमुन, समझदार, समझदार के इसने माना लिखा होगा, हाँ जी, फहीमुन फाहिमुन, हाँ जी, समझता हूँ, फाहिम के माना में, फहीम के माना में क्या, ज़ैदुन फहीमुन, ज़ैदुन फाहिमुन, फहीम भी आता है फाहिम भी आता है, पहले सोचता है फिर बोलता है। अव्वलन युफक्किरु सुम्मा यतकल्लमु, अव्वलन यतफक्करु सुम्मा यतकल्लमु, इस तरह अपने उस्ताद के साथ अदब से गुफ्तगू करता है। यतकल्लमु मा उस्ताज़िही बिअदबिन, अपने उस्ताद के साथ मा लगेगा, यतकल्लमु मा उस्ताज़िही बिअदबिन, अदब के साथ गुफ्तगू करता है, या गुफ्तगू बाद में आए यहाँ, अब ये शुरू में लगेगा, यतकल्लमु मा उस्ताज़िही बिअदबिन, शाहिद घंटी की आवाज सुनता है, शाहिदुन यस्माउ सौत अल जरसी, शाहिदुन यस्माउ सौत अल जरसी, ये जुमला फे इसमिया खबरिया बनेगा। शाहिदुन मुब्तदा, यस्माउ सौत अल जरस मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह होकर ये मफूल भी, यस्माउ के अंदर हुआ ज़मीर जो शाहिद को राजी वो फाइल है, जुमला फेलिया खबरिया होकर शाहिद के लिए खबर, शाहिद मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। और स्कूल जाता है, वयज़हबु इलल मदरसती, जाता है ये बाद में लगा, अरबी में पहले लगेगा, वयज़हबु इलल मदरसती, ठीक है जी। इस तरह जुमले बनाना ये तरीका है। हाँ जी, उर्दू से जब अरबी बनानी हो तो अरबी कवायद का क्या किया जाएगा, लिहाज रखा जाएगा, और बिल्कुल अरबी को उर्दू पे क़ियास नहीं करनी,
اردو جملہ بنانے کے اپنے اصول ہے، عربی جملے بنانے کے لیے اپنے اصول ہے، چاہے جملے اسمیہ بنائے فعلیہ بنائے، یہ اصول آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اردو کے طرز پہ چلیں گے تو سارے جملے آپ کے کیا بنیں گے؟ غلط بنیں گے، ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے دے دیا تاکہ آپ ذہن نشین کریں اس چیز کو، یہ خیال رکھیں۔ اب یہاں عربی جملے ہیں، عربی جملے چونکہ عربی سے پھر اردو بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ اردو اپنی زبان ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ دال دلیہ کر لیتا ہے، صرف عربی کا مفہوم سمجھ آنا چاہیے بس۔ اب اردو سے عربی بنانا یہ واقعی مشکل ہے، اس لیے کہ عربی ہماری زبان ہے نہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا سوچنا اور قواعد کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، جی شکر۔ یہ دیکھیں ترجمہ بالاردیہ، یا خالد، اے خالد، نعم یا سیدی، جی محترم، جی میرے محترم، ہاں، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، کہتا ہے کہ انظر الی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، ماذا ترى، کیا دیکھ رہے ہو؟ ارى طائرة، میں جہاز دیکھ رہا ہوں، ماذا تسمع، کیا سنتے ہو؟ اسمع صوت الطائرة، میں سنتا ہوں جہاز کی آواز، اسمع واحد متکلم، پہلے مضارع، انا ضمیر سے مستتر فاعل، صوت الطائرة مرکبی اضافی، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی اسماء کے لیے، اسماء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ شم هذه الزہرۃ، اس پھول کو سونگو، امر ہے، شم هذه الزہرۃ، از هذه الزہرۃ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ شم کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، یہ مفعول بھی بنے گا الزہرۃ، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا، اس لیے کہ امر ہے۔ شم هذه الزہرہ، اس پھول کو سونگو، اشم هذه الزہرۃ، میں اس پھول کو سونگتا ہوں، کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی ہے؟ رائحتها طیبہ، اس کی خوشبو اچھی ہے، طیبہ۔ خذ هذه التفاحة وکلها، یہ سیب لو اور کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ آخذ هذه التفاحة وآکلها، اس سیب کو میں لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ کیف طعمها، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ طعمها لذیذ، اس کا ذائقہ بہت لذیذ ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ طائرہ پرندہ نہیں ہے، وہ طائر ہوتا ہے، طائر، ارا طائرتن، طائرہ سے مراد جہاز، ایروپلین، اسمع صوت الطائرتی، میں جہاز کا آواز سنتا ہوں۔ اب پرندے کا آواز کون سنے بھائی؟ بہت مشکل ہے، درخت میں بیٹھا ہو تو آوازیں نکالے، ورنہ ہوا میں ہو تو آوازیں نہیں نکالتا، وہ پر مارتا رہتا ہے، اور جہاز جب پر مار مار کے جا رہا ہوتا ہے تو آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اپنے استاذ کے ساتھ ادب سے بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یتکلم مع استاذہ بادب، یتکلم مع استاذہ بادب، اس کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ گھنٹی کی آواز، صوت الجرسی، صوت الجرسی، صوت الجرس، یہ گھنٹی کی آواز ہے، کیسے لکھیں گے؟ صاد واو تا، صوت الجرس، الجرس من مزامیر الشیاطین، آپ نے پڑھا تھا الجرس، جرس کس کو کہتے ہیں؟ گھنٹی کو۔ اس میں ہے معانی الکلمات، اسمع میں سنتا ہوں، واحد متکلم، یا میں سنتی ہوں، انظر میں دیکھتا ہوں، اشم سونگتا ہوں، اذوق چکھتا ہوں، اتکلم باتیں کرتا ہوں، تکلم، تکلم یتکلم، اتکلم باب تفعیل سے، بیما کس چیز کے ساتھ؟ ہاں بیما، ہاں جی، الطباخ یذوق الملح، یہ ٹھیک ہے جملہ، ہاں جی، یذوق الملح، وہ ذائقہ دیکھ رہا ہے کس کا؟ نمک کا، کہ زیادہ کام تو نہیں ہے۔ افکر سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں، افہم سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، ارا دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، ارا دونوں کے لیے
استعمال ہوتا ہے. طباخ باورچی کو کہتے ہیں. اگر مؤنث ہے تو طباخۃن تا لگائیں گے یعنی طباخۃن مؤنث. تفاح سیب. تفاحۃن ایک سیب. یہ تا یہاں وحدت کے لیے تانیث کے لیے نہیں. اچھا یعنی ایک دانہ ایک پیس سیب کا ہو تو اس کو تفاحہ کہیں گے. مطلق تفاح اس میں جنس ہے, زیادہ کم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر مؤنث اس میں شامل ہے. رائحۃن اس کی بو خوشبو وغیرہ, عام طور پہ خوشبو کو کہتے ہیں رائحہ. ہاں جی جیسے کہ جنت کے رائحے کے بارے میں آتا ہے ہاں جی کہ اس کا رائحہ دور دور تک انسان سونگھ سکتا ہے. بی ادبن ساتھ, بے ساتھ کے معنی میں ہے. طعمن ذائقہ اس کا مزہ. ملحن نمک کو کہتے ہیں ملحن. ہاں جی ایک چیز نمکین ہے ملیح کہتے ہیں. ہاں جی مالح بھی کہتے ہیں نمکین. نمکین چیز کو مالح یا ملیح کہیں گے. مالح کہیں گے یا ملیح کہیں گے. ٹھیک ہے نا جی, اس کو کیا کہیں گے مالحن یا ملیحن. اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو کوئی سوال ہے جی؟ استاد جی میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح سے ہم لکھتے ہیں لکھنے کا یعنی رسم الخط بی اوزونی ہی ہا کے نیچے ہم کھڑی زیر ڈالیں گے کہ ایک وہ منٹ خالی یہ سوال ریپیٹ کرے ذرا, آواز مجھے کم آ رہی, کیا وجہ ہے پتہ نہیں. استاد جی جی رسم الخط کا پوچھتا تھا کہ جس طرح سے خالد یسمع بی اوزونی ہی ہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ڈالیں گے کہ خالی زیر, ہاں یہ کڑی اس زیر ہے طرح نا, سے یہ دونوں ٹھیک ہے. یہ کڑی زیر ہے بی اوزونی ہی, یہ تھوڑا سا مد کے ساتھ ہے. میرے خالدن میری کتاب کے اندر جس طرح سارا نا وَيَشُمُّ بِأَنفِهِ یعنی دوسری زیر لگی ہوئی ہے, تو اکثر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کھڑی زیر ڈالی ہے کہ خالی زیر. یہ دونوں مطلب میری چلتی ہے. کتاب دونوں چلتی ہیں. اصل میں یہ کڑی زیر تھوڑا سا نا اس کو کھینچ کے مد کے لیے ہوتی ہے کڑی زیر جی نا. اگر ایک صحیح. آدمی مد کے ساتھ پڑھ لیتا ہے دوسری زیر ڈال بھی دی خیر ہے, لیکن اس کو بے اوزونی ہی بے انفی ہی یہ کڑی زیر یہ تھوڑا سا کس کے لیے ہوتی ہے کھینچنے کے لیے, یہ جس میں مدہ ہے. جی ٹھیک ہے صحیح استاد جی. اور کوئی سوال جی؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو میرے خیال میں. ہاں جی آپ کو اختیار دیے گئے, جو سوال کرنا چاہے اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کریں. جی استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی استاد وعلیکم جی السلام. میں بات کرنا چاہتی ہوں. استاد جی یہ رائحہ جو ہے یہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے بو, لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ خوشبو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہاں یہ عام طور پہ رائحہ خوشبو یہاں اس لیے ہے کہ زہرا اور وردہ کا ذکر ہے نا, وہ پھر سیاق و سباق سے ہم پتہ چلیں گے کہ اب یہاں بو کی کون سا بو مراد ہے. یہ خوشبو ہے کیونکہ پھولوں کے عام طور پہ خوشبو ہوتی ہے. جی میں اگر اس خدا لیے نخواستہ کوئی گندی چیز ہے اس میں بو کا ذکر رائحہ کا اس میں بھی آ سکتا ہے, تو وہاں پھر بدبو مراد ہوگا, جس کو رائحہ کریحہ کہتے ہیں. یہ رائحہ طیبہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, پھولوں کی خوشبو جتنی بھی ہے یہ رائحہ طیبہ ہے. اگرچہ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے بڑے تیز عطر سے, وہ کیا ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, چھینکیں آتی ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ویسے عطر کی کیا ہے خوشبو بدبو ہے. بدبو نہیں ہے, وہ بیچارے کی وہ اس کی بیماری اپنی. رائحہ تو ٹھیک ہے خوشبو والی ہے لیکن طیبہ ہے, لیکن اس کو بری لگتی ہے تو جی یہ موقع کی مناسبت سے اس کا معنی نکالا جائے گا. ہاں جی موقع کے مناسبت سے. اب یہاں چونکہ پھولوں کا ذکر ہے تو اب یہ رائحہ طیبہ مراد خوشبو مراد لیں گے. یہ خوش کا مطلب طیبہ ہے اور بو کا مطلب کیا ہے, یہ بو ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ فارسی کا لفظ ہے خوشبو. نام کے طور پر رکھا جا سکتا ہے یہ کیا چیز رائحہ جی نام کے طور پہ؟ جی کیونکہ اس میں مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس میں دونوں پہلو آتی ہے نا, بدبو والی بھی اور خوشبو والی بھی. میری نواسی کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے رائحہ رائحہ رکھا ہوا ہے رائحہ, تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ پھر ظاہر بات ہے پھر اس کا پھول کے ساتھ تشبیہ دے کے پھر رائحہ کہہ سکتی ہیں,
हाँ जी, बचिया वैसे भी फूल होती है, और फूल की तो रायहा फिर खुशबू वाली होती है, ना कि वो तो फिर बदबू वाली। तो फिर इसके साथ क्या मिलाएं, जरा आप बताइए मुझे। इसके आगे नाम के साथ कुछ और लगाए देखिए, ना, कोई फूल का नाम लगा दे। अगर नहीं, फूल की जरूरत नहीं है, ये लंबा हो जाएगा फिर। अच्छा, हाँ जी, अगर कहते हैं कि रायहातु वर्दतिन, यानी गुलाब की फूल की खुशबू, ये काफी लंबा हो जाएगा। या जहरा लगाएंगे तो रायहा नाम रखा हुआ है तो ठीक है, ठीक है ना जी। ठीक है, ये बमाना जज़ाक- खुशबू जज़ाक। लिया जाएगा, क्योंकि इंसान को आप बदबू नहीं कह सकते, नाउजुबिल्लाह। जी अल्लाह ठीक, ने बदबू जी नहीं बनाया उसको, जी ठीक है ना जी। बेहतर, अल्लाह ताला ने कहा कि जी अहसनी तक़वीम में मैंने इंसान को पैदा किया। जी हाँ जी, जी, अल्लाह ताला ने इंसान को जज़ाकल्लाह। खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत, यानी सोच से भी बेशक ज्यादा। बेशक बाकी बेशक। मखलूक के साथ इसको कंप्रोमाइज करें या उसके साथ उसका मुकायसा करें, बहुत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बड़ी खूबसूरती रखी है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम। मुझे ये मफूल भी और मफूल फी ही, इन तीनों के डिफरेंस का नहीं पता चलता, आप जरा मुझे बता दीजिएगा। सर्फ के अंदर, नहव के अंदर पढ़ रहे हैं, इल्म नहव के अंदर मफूल। अभी ये देखे नहीं पढ़ा। देखे सर जी, मफूल, अगला सवाल पढ़े। देखे मफूल वो है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। हाँ जी, और फाइल का मफूल फेल फीही जिस पे वाक़ हो मफूल है। हाँ जी, मसलन अकल ज़ैदुन अत्ताआम, अब जैद का जो ये ईटिंग है ना, काम, ये काम क्या है, खाना। ये खाने का हाँ अमल जी, किस पे पड़ा, जैद का ताम पे पड़ा, ताम खाया गया। हाँ जी, और मफूल फी होता है जिसमें काम किया जाए। मसलन सल्लैतु फिल मस्जिदी, अब मैंने नमाज पढ़ी, मेरी नमाज कहाँ हो गई, कहाँ पढ़ी मैंने, मस्जिद में, मस्जिद, ठीक है ना जी। और हाँ मफूल जी, लहू वो होता है जिसकी वजह से, जिसकी रीजन की वजह से काम किया जाए, उसको मफूल लहू कहते हैं। जज़ाकल्लाह सर। मसलन ज़रबतुहु तादीबन, मैंने फलान को मारा किस वजह से, अदब सिखाने के लिए। मारने का सबब क्या बना, ये जो मारना फेल वाक़ हुआ इसके ऊपर, वो उसका सबब था अदब, और कोई दुश्मनी नहीं थी। ज़रबतुहु तादीबन, ये तादीबन मफूल लिअजलिही भी है, मफूल लहू भी है। समझ आ गई जी? हाँ जी, जज़ाकल्लाह सर। जी उस्ताद साहब, मैं ये फेलिया और उसका पूछना चाह रही थी। आपने बताया जैसे हम जब तमरीन कर रहे थे तो फेलिया के मुताबिक भी ऐसे हो सकता है, इस्मिया के मुताबिक भी तरकीब बताई, तो उस्ताद साहब हम कोई भी कर सकते हैं? क्या चीज जी? उस्ताद साहब ये कैसे समझ आएगी कि मतलब आपने बताया ना कुछ जुमलों की इस्मिया भी तरीके से तरकीब हम तर्जुमे के टाइम कर सकते हैं, अरबी में जब कर रहे हैं, उर्दू से अरबी जब कर रहे हैं, और फेलिया भी कर सकते हैं। तो हाँ देखे, इस तरह समझ आएगी। पहले इसम को लगाए, मुफ्तदा बनाए, मारिफा लाए उसको पहला जुज को, तो बाद में खबर बन जाएगी उसकी, ये जुमला इसमें बनेगा। अगर फेलिया बनाना है तो पहले फेल को लगाएं, फेल के बाद फिर फाइल और मफूल वगैरह आएगा। मतलब ये कि उर्दू को देखकर कुछ ऐसे होंगे जो बनते ही नहीं होंगे फेलिया या उस तरह, वो कैसे समझ आएगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं सकता। जुमला तो या फेलिया बनेगा या इसमें बनेगा। अब जैसे कि खालिद आजान सुनता है, एक मिसाल है, सैंपल। अब सुनता है फेल है या नहीं? जी, और खालिद क्या है? खालिद इस समय। अब अगर खालिद को हम पहले लगाएंगे तो जुमला इसमें बनेगा। खालिदुन यस्माउल अजाना, जुमला इसमें बन गया। अगर हम यस्माउ को पहले लगाते हैं और खालिद में बाद में लगाकर फाइल बनाते हैं और अजान को मफूल बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया। मसलन यस्माउ खालिदुनिल अजाना, जुमला फेलिया बन गया। आसान है। तो बताइएगा, अपने उस्ताद के साथ अदब से गुफ्तगू करता है, ये कैसे दोनों तरह बनेगा? देखे, मसलन कौन है वो, कि उसका नाम है जैद, मसलन जैद है, जैदुन यतकल्लमु मा उस्ताज़िही बिअदबिन, जुमला इसमें बन गया। जैद को पहले लगा लिया। अब जैद को हम फाइल बनाते हैं, यतकल्लमु फेल को पहले लगाते हैं, यतकल्लमु जैदुन मा उस्ताज़िही बिअदबिन, जुमला फेलिया बन गया। ये तो मसला है ही नहीं। हाँ जी, हाँ, अब समझ आ गई बात? जैद अगर ना लिखा हो साथ, ज़ैद ना लिखा हो तो फिर जाहिर बात है, अगर फेल है तो उसका फाइल ज़मीर की शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा? ज़मीर की शक्ल में। जब ज़मीर की शक्ल में होगा तो फेल पहले आएगा, फिर ज़मीर इसमें मुस्ततर होगी, तो जुमला फेलिया बनेगा। ये इस्मिया बन सकता है साहब?
نہیں ضمیر کی شکل میں تو نہیں ہے، پھر ضمیر کو ظاہر کر کے شروع میں لگائیں گے کیونکہ مبتدا کے لیے اظہار ضروری ہے، کچھ آئے ٹھیک ہے، ضمیر کی شکل میں اور اس میں ظاہر کی شکل میں، مستتر نہیں ہو سکتا۔ تکلمو ہوا یتکلمو مع الاستاذی، یہ ہاں کہیں جی، گے پھر؟ ہاں جی، ہوا یتکلم مع استاذہ بادب۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاذ۔ ٹھیک ہے جی ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی جی استاد جی، جو آپ نے پیچھے فرمایا تھا کہ جو بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ یہ آخر میں جو ضمیر اس میں کھڑی زیر آنی ہے بھی اذنی ہی بھی آئی نہیں، تو آپ نے فرمایا یہاں پہ مدہ کے ساتھ کریں گے، تو مدہ کے ساتھ کیوں کریں گے استاد جی؟ یہ اس کا تھوڑا کوئی سا لاجک تو ہوگی۔ کڑی زبر ہے نا، کڑی زبر، یہ کڑی زبر جو ہوتی وہ ہے کیوں آتی ہے استاد جی؟ یہ دو زیروں کی برابر ہوتی ہے، دو زیر کی برابر، اور ایک یا بنتی ہے دو زیروں سے، تو یہ ایک یا کے مقدار میں اس کو کھینچنا پڑے گا۔ بے اذنی ہی، یہ اس طرح نہیں ہے بے اذنی ہی، نہیں نہیں ہے، نہیں ہی تھوڑا سا لمبا مطلب کر۔ استاد جی اس کا تعلق صرف تجوید کے ساتھ ہوگا، اس کا کوئی گرامیٹیکلی اس کا کوئی ہاں نہیں کہ تجوید یہاں کے پہ؟ ساتھ ہے نا، تجوید کے ساتھ ہے، اچھا ٹھیک ہے ہاں استاد جی جی۔ تجوید کے ساتھ ہے، اس کو تھوڑا سا مدہ کہتے ہیں ہم۔ ہاں جی الف مدہ ہے نا، یہ تھوڑا سا کڑی زبر، کڑی زیر، اب کڑی زبر الف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے، جیسے کہ ماذا ترا، جیسے کہ الف استاد پڑھا جی آپ نے۔ ہاں جی جی، آپ نے جس طرح تا کی قسمیں بتائی تھی تو بہت آسانی ہو گئی تھی۔ ہاں اسی طرح سے طالبات کو آج بھی جب ہم تکرار کر رہے تھے تو وہ نا جو ہو ضمیر ہے نا، جب وہ ہی آ جاتی ہے پھر وہ ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، لیکن وہ چونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس پر اگر آپ نے جس طرح سے تا کا بتایا تھا، اسی طرح سے ہا ضمیر کو لکھنے کے طریقے اگر آپ کسی دن بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے، کسی دن یاد کروا دیں انشاءاللہ۔ اب تو اس کا ٹائم ہو گیا استاذ کا۔ جی 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 سب یہ ہم نے پڑھا ہے نا، کئی جی فقاموہا پڑھا ہے، کئی فقاموہا، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے یذوقو، تو اب ہم طعموہا ذائقہ اور یذوقو ذائقہ، دونوں اس ایک میں ہی ہے، دونوں طعم، لگا اور سکتے ہیں؟ طعم ہوتا ہے کسی کھانے کا ذائقہ، کھانے کی چیز، جی جی، کھانے کی چیز۔ کا اب ذائقہ۔ باقی چیزیں جو کھانے کے نہیں ہے اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، یا ذائقہ اس کی کڑوی ہوتی ہے، یا کچھ ترش ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ کھانا ہے، کھانے کے لیے طعم استعمال ہوتا ہے کہ طعام سے ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ طعم اور ذوق، ذائقہ، یہ ذائقے کے معنی میں ہے، ذوق کے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ بتا دیں، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جی جی، یہ میرا مجھے یہ پہلے سوچتا ہے، اولا یتفکر ثم یتکلم، یعنی مثلا خالد یتفکر ثم یتکلم، خالد پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، ثم کا مطلب ہے تاخیر کے ساتھ، سوچنے کے بعد، پہلے سوچنا پھر بولنا۔ خالد یتفکر، یا خالد اولا یتفکر ثم یتکلم، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اولا لگائے یا نہ لگائے، ثم میں خود اولا یہ آ گیا کیونکہ ثم تاخیر تراخی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یقولو بھی آ سکتے ہیں، ثم یقولو، ہاں ثم یقول یعنی پھر کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بات کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ثم یقول پھر کہتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد جی یہ جو آپ نے فرمایا جو تعامن اور ذائقتن میں، ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ذائقتن جو ہے یہ زیادہ عام ہے، اس کے اندر ہاں یہ عام ہے نا، وہ یہی چیز تو جو کہ کہا، کھانے طعام، کی ہے طعام وہ کا بھی، جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، جو چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہے اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو مطلب ٹھیک ہے ذائقہ میں نا۔ ذائقہ کھانے عموم والی ہے، چیزیں پھر ذائقہ شامل میں، نہیں ہوں گی، ہاں جی ذائقہ میں وہ بھی نہیں، شامل ہوں گی، ذائقہ میں کھانے کی چیز بھی شامل ہے، دوسرے بھی شامل ہے، عام ٹھیک ہے، ہے استاد جی، اور طعام ٹھیک جو ہے یہ جزاک خاص اللہ۔ کھانے کی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی اب ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ 10 منٹ اوپر ہو گئے، استاذ کا پیریڈ شروع ہے، تاکہ وہ ہمیں نہ ڈانٹے۔ جزاکم اللہ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ استاد جی، دوسرے استاد جی بھی آ نہیں رہے استاد جی۔